إن الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا اما بعد شہنشین پر تشریف فرما قابل قدر افاضل علماء کرام، معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین، مدرسہ محمدیہ سلفیہ للبنات کی طالبات، الحمدللہ پچھلے 8 گھنٹے سے یہ سالانہ اجلاس چل رہا ہے اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ہماری خواتین اپنے مکمل اسلامی لبادے میں گرمی کی تکلیف اور شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس اجلاس کو کامیاب بنایا ہے۔ میں یہاں موجود تمام خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے صبر اور آپ کے تحمل کو بہت بہت سلام۔ میں نے تقریباً 40 سے زائد طلباء اور طالبات کے تقاریر کو یہاں پر سنا ہے۔ کل 70 تقاریر آج طلباء اور طالبات نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو سالانہ اجلاس منعقد ہوا تھا، پہلا سالانہ اجلاس، میں اس میں شریک تھا، تو اس وقت کے حالات بالکل الگ تھے۔ میں بہت تعجب میں ہوں کہ جب میں آیا تھا پہلے سالانہ اجلاس میں تو یہ مدرسہ صرف 2 کمروں میں چلا کرتا تھا، اور 18 سال بعد اس مدرسے کے سالانہ جلسے میں شریک ہوا تو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ایک مکمل مدرسہ یہاں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ جب میں آیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مدرسے کے سالانہ جلسے کی بہت سختی کے ساتھ مخالفت بھی کی گئی تھی، اور جلسے میں صرف چند نفوذ باقی تھے، اور اہل حدیثوں کی اس کثیر آبادی والا یہ گاؤں اس جلسے کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 18 سال کے بعد یہ جلسہ مکمل طور پر ان سارے لوگوں کا دل جیت چکا ہے جو کبھی اختلاف کے ساتھ یہاں پر کھڑا کرتے تھے۔ اس دن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں آپ کا ہے، یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہاں پڑھنے والے بچے آپ کے ہیں، اس کا تحفظ کرنا اور اس کی مدد کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئے دن مدارس کے خلاف نت نئی سازش رچی جا رہی ہے۔ پورے ہندوستان میں دینی مدارس کو بند کرنے کے لیے ایک منظم سازش چل رہی ہے، اور ایسے وقت میں یقینی معنوں میں اس وقت کے سب سے عظیم مجاہد وہ لوگ ہیں جو دینی مدارس کی بقا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان مدارس کا تعاون نہیں کیا یا اس کو باقی رکھنے کی کوششیں نہیں کی تو یقینی معنوں میں بہت جلد وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو غرناطہ میں پیدا ہوئے، اسپین میں پیدا ہوئے تھے، اور وہی صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ مدارس کے خلاف جو زہر اگلا گیا، خصوصاً آج میں نے ایک ویڈیو کو دیکھا کہ ایک فرقہ پرست خاتون نے ان مدارس کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ کہ اسلام ناری شکتی کا بالکل انکار کرتا ہے، اور وہ عورت کو ایسے سمجھتا ہے کہ وہ سماج کی کھیتی ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عورت ہے جو مسلم سماج کو سنبھالی ہوئی ہے، اور مسلم سماج میں پائی جانے والی ساری نسل ایک ماں کی تربیت کے تحت رہتی ہے۔
اسی لیے اسلام نے خواتین کے لیے ایک بڑا بہترین پروگرام پیش کیا. ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پر کچھ باتیں کہی گئیں، پہلے میں ان باتوں کو آپ کے سامنے تجزیے کے طور پر رکھ دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا کامیاب مدرسہ اور اس کی بہترین تعلیم، لیکن مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا کہ ماہانہ اساتذہ کے لیے جو تنخواہیں مقرر کی گئی ہیں وہ صرف 40,000 روپے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری آبادی کے لیے بہت بے شرمی یا شرمندگی کی بات ہے. کیوں سمجھیں گے آپ؟ جی ہاں، 40,000 روپے ذاتی کمائی سے آپ ذرا تقسیم کر کر دیکھیں کہ 8 اساتذہ میں اگر 40,000 روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں تو ایک استاذ کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 5,000 روپے. 5,000 روپے. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آج کے مولوی مولانا تربیت دینے والے استاذ کی تنخواہ اس لیبر سے بھی گئی گزری ہے جو محنت اور مشقت کر کے ماہانہ 25,000 روپے کما رہا ہے. یہ سماج کا بہت ہی کمزور پہلو ہے میرے بھائیوں. ایسے وقت میں نہ ہمارے علماء کی زبان پر شکوہ ہے، نہ اساتذہ کی زبان پر گلہ ہے، بلکہ وہ اس کو مجاہدے کے طور پر بغیر کسی شکوے شکایت کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور اس کمزور مدرسے کو لا کر یہاں تک انہوں نے کھڑا دیا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پان جو ہم ایک دن میں کھا کر تھوک دیتے ہیں، وہ سگریٹ جس کو ہم ایک دن میں جلا کر پھونک دیتے ہیں، اگر ہم میں کا ہر آدمی ایک چائے، ایک پان اور ایک سگریٹ کا پیسہ محفوظ کر لے تو انشاءاللہ یہ مدرسہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جائے گا. یہ آپ کا فریضہ ہے، قوم کا نہیں. اس کا سب سے بہترین پہلو کیا ہے؟ اس مدرسے کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہاں پر چندہ وصول نہیں کروایا جاتا. گویا اس کے معنی اس کی انتظامی کمیٹی اور اس کے اساتذہ بڑے غیرت مند اور خوددار ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس مدرسے کو چلا رہے ہیں. یقینی معنوں میں ہم میں کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس مدرسے کے تعاون کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب میری بات کا آغاز، میری تقریر مختصر سے الفاظ میں یہاں پر تقریر آپ کے سامنے رکھوں گا. شروع سے میں یہ محسوس کر رہا تھا اور یہ زمانے کا تقاضا بھی ہے کہ ماشاءاللہ ایک مرد کو اگر تیار کیا گیا، یعنی ایک لڑکا اگر عالم دین بنتا ہے تو ایک فرد عالم دین بنتا ہے، لیکن اگر ایک لڑکی کو عالمہ بنایا جاتا ہے تو ایک سماج عالم دین بن جاتا ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں اس بات کو. لڑکوں کے ادارے کے مقابلے میں لڑکیوں کا ادارہ چلانا امت کے لیے لازم، ضروری اور ایک بڑا فریضہ ہے، کیونکہ ایک عورت ماں کے روپ میں نسل کو تیار کرے گی، بہن کے روپ میں نسل کو تیار کرے گی، سماجی اصلاحات کو اپنی اولاد کے ذریعے سے فروغ دے گی. لہذا یہاں جو جدوجہد مدرسے محمدیہ سلفیہ للبنات کی طرف سے چل رہی ہے، یہ نسل پرستی کے تحفظ کے خاطر یہ چل رہی ہے. ایک لڑکی نہیں، ایک ماحول اور ایک سماج جو ہے یہاں پر بنایا جا رہا ہے. مولانا عبدالرزاق جامعی صاحب نے تقریر کیا تو مجھے یاد آیا، آج تک قوم میں جتنے امام پیدا ہوئے یہی دیندار ماؤں کی محنتوں کا نتیجہ تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک عورت ماں کی شکل میں انہوں نے امام زمانہ بنایا. امام احمد ابن حنبل کو امام اہل سنت ایک ماں نے بنایا تھا. ربیعۃ الرائے کو باپ کی غیر موجودگی میں زمانے کا فقیہ ایک عورت نے بنایا تھا. اسی لیے عورتوں کی تعلیم اور تربیت پر سب سے زیادہ ہم لوگوں کو محنت اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور مدرسے کی انتظامی کمیٹی، کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں. بڑی محنت سے آپ لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں، اور اس محنت کے ساتھ ایک چھوٹی سی محنت بھی اگر ہم کر لیں تو ہماری سماج کو ہم اپنے پیروں پر کھڑا سکتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ یہ لڑکیاں
3 साल 4 साल 5 साल आलिम दीन बनती हैं। इसके साथ साथ अगर इनको टेक्निकल तालीम अगर दी जाए तो ये अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। इसके दलाइल शरीयत के अंदर मौजूद हैं और एक दो नहीं, बहुत दलाइल हैं। इन दलाइल की रोशनी में अगर हम गुफ्तगू करें तो मालूम यह होगा कि इस तालीम के साथ अगर हम छोटी छोटी चीजें तालिबात को सिखा दें, यह इनका मुस्तकबिल संवार सकती हैं, इनके घरों को संवार सकती है। बात का आगाज हम यहीं से करेंगे। माशाअल्लाह मदरसे मोहम्मदिया सल्फिया लिल बनात एक बोर्ड है, अगर उस बोर्ड के नीचे एक और बोर्ड भी लगा दिया जाए कि यह एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है जहां पर तालिबात को सिलवाई सिखाई जाती है, यहां तालिबात को हुनर सिखाया जाता है, दस्तकारी सिखाई जाती है, हाथ का फन भी सिखाया जाता है। हर साल अगर एक फन सिखाया जाए तो ये लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अभी शेख मोहतरम ने ऐलान किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहां पर लड़कियों को सिलवाई सिखाई जाती है। इस सिलवाई को, टेलरिंग को हम आसान अल्फाज में ना लें कि इतना मामूली सी काम है, नहीं, ये एक मामूली काम नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। एक जमाना वो था, खुला और तलाक के रुझान पुराने जमाने में आज से 50 साल पहले जिन बुनियादों पर आते थे वो इस तरीके से, खाने में नमक कम हो गया, शौहर बीवी को तलाक दे दिया करता था। अपने कपड़ों में अगर बटन टका हुआ नहीं है, गुस्से के मारे शौहर बीवी को तलाक दे दिया करता था। कहीं कपड़ा फटा हुआ है, वहां सिला हुआ नहीं है, गुस्से के मारे शौहर तलाक दे दिया करता था। अब वो जमाना नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब क्या था? इसीलिए उस जमाने में खवातीन को शादी के मौके पर जो जहेज दिया जाता था उसमें सिलवाई मशीन लाजिमी तौर पर दी जाती थी। क्यों? ऐसा जमाना नहीं था कि टेलर के पास जाएं, नाप दें और कपड़े सिलवाएं। गैरतमंद खवातीन थी, अपना इस्लामी लुबादा, इस्लामी कपड़े अपने हाथों से कटिंग करके सीती थी और पहनती थी। लेकिन यह जमाना फैशन का जमाना है, अब वैसे नहीं रहा। लोगों को रेडीमेड का आदी बना दिया गया। इसीलिए हर नंगा कपड़ा, हर बेहया लिबास हमारे घरों की जीनत बन गया। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़ी खवातीन हो, जो बाजार में मिला लाकर पहन लिया गया। इस इंडस्ट्री को फैशन इंडस्ट्री कहा जाता है। अगर 1 साल की तरबियत हमारे इन मदरसों में दे दी गई तो हमारी तालिबात अपने कदमों पर खड़ी हो सकती है। एक मशहूर हदीस और एक मशहूर वाकया आपके सामने पेश किया जाता है, लेकिन उसका जो ड्रॉबैक है वो हमारे सामने नहीं रखा जाता। कि एक सहाबी आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फाका कशी हो गई, इस तंगदस्ती से मैं निकलना चाहता हूं, मैं क्या करूं? आपने कहा कि निकाह करो। उन्होंने निकाह किया। फिर कुछ दिनों के बाद आए, कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे और फाका कशी बढ़ गई, मैं क्या करूं? कहा निकाह करो। कुछ दिनों के बाद फिर आए, शिकायत किया, क्या कहूं? कहा कि फिर निकाह करो। ऐसे 4 निकाह हो गए उनके। अल्लाह अकबर। अब 4 शादी करने वालों के लिए दलील नहीं है, बल्कि इसके पीछे अल्लाह के नबी की हिकमत थी। हो गई बात। अब हुआ क्या? वो सहाबी रसूल की एक बीवी दस्तकारी यानी हाथ से काम करना जानती थी। उनकी 4 बीवियां मिलती, कोई प्रोडक्ट बनाती, शौहर जाकर बाजार में बेच कर लाते और उसके जरिए से उनका घर चलता था। सुभान अल्लाह, यह हुनर की कदर है। आज हमारे समाज में एक बड़ी मुश्किल है, वो ये है, सारा घर मर्द चलाए, चाहे पैसा कर्ज पर लाए, चाहे पैसा खियानत से लाए, चाहे पैसा सूद से लेकर आए। हम क्या कहते हैं? तुम मर्द हो, घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं, औरत की भी जिम्मेदारी है। औरत हुनरमंद हो, औरत सलाहियतमंद हो तो औरतें अपने घरों को बड़ी आसानी के साथ चला सकती हैं।
اس ضمن میں چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صحابیہ تھیں جن کا نام زینب بنت ابو معاویہ ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث بیان کی گئی کہ یہ خاتون بڑی خود مختفی تھی، ان کے شوہر کو بڑی تنگ دستی لاحق ہو گئی، تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بیوی تھی جو ہاتھ کا ہنر جانتی اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مدد کیا کرتی تھی، جو بڑے تنگ دست ہو گئے اور محنت کر کے کچھ چیزیں بناتی، بازار میں فروخت ہوتی اور اپنا گھر چلاتی۔ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طریقے سے اپنے شوہر کی مدد کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو پالتی اور پوشتی ہوں، کیا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، اس کا بہترین اجر اللہ تم کو ادا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کی مدد، عورتوں کے ذریعے سے شوہر کی مدد، شوہر کا تعاون بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جبکہ ہماری خواتین کو ہنرمند بنایا جائے۔ دوسری بات، آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑی صحابیہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی جن کا نام تھا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، بڑی محنت کش عورت تھی، بہت محنت کیا کرتی تھی۔ حالانکہ بیوی کس کی؟ ابو بکر صدیق کی۔ کتنی گھر میں خوشحالی ہونی چاہیے تھی، لیکن تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ وہ اپنے گھروں میں جانوروں کے چمڑوں کو ٹیننگ کیا کرتی تھی، یعنی اس کو صاف کیا کرتی تھی، دباغت دیا کرتی تھی، چمڑوں کو قابل استعمال بناتی اور اس کو بازار میں فروخت کرتی، جو بھی پیسہ آتا صدقہ کرتی، خیرات کرتی، گھر کی مدد کرتی اور گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ ایک روایت میں بات نقل کی گئی کہ جس دن حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، وہ اپنے گھر میں 40 چمڑوں کی دباغت دے کر فارغ ہوئی اور اپنے شوہر کی وفات کی خبر آئی، روزے کی حالت میں تھی اور اسی حالت میں شوہر کے جنازے میں شریک رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ہی غسل دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ عورت محنت کش ہے، اللہ نے عورت میں بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم لوگوں نے عورتوں کو صرف ہانڈی چولہے تک باندھ کر رکھ دیا ہے۔ گھر کی جھاڑو، گھر کا جھٹکا، بچوں کی تربیت، 3 وقت کھانا بنانا، یہی ایک ذمہ داری نہیں ہوتی۔ عورتوں کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان کی خواہشات کی تکمیل ہے، ان کو بھی صدقہ دینا ہے، ان کو بھی خیرات دینا ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، شوہر کی کمائی کم ہو، عورت صدقہ خیرات کیسے دے سکتی ہے؟ عورت اپنے گھر کے دائرے میں کمانے والی بھی ہو، محنت کرنے والی ہو، مشقت کرنے والی ہو۔ آپ نے ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حوی کا نام سنا ہوگا، بڑی صحابیہ تھی، ہنرمند تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اتنے سرمایہ دار تھیں، یہ محنت کرتی، پیسہ کماتی، صدقہ خیرات کرتی اور اللہ کے نبی کی ساری بیٹیوں کو اپنے پیسے سے زیور بنا کر دیا کرتی تھی، کیونکہ یہ دستکاری کا کام جانتی تھی، محنت کا کام جانتی تھی۔ یہ محنت آج ہماری خواتین سے چھوٹتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑے مسائل، بڑے گھریلو مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ عمومی طور پر اسلام کا انکار کرنے والے یا اسلام پر اعتراض کرنے والے ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھی تو اللہ کے نبی کی کمائی کیا تھی اور اللہ کے نبی کا گھر کیسے چلتا تھا؟ شاید یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا۔ اس سوال کا آسان جواب سیرت کا مطالعہ ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کمائی تھی، تجارت تھی، اور بڑی الگ الگ قسم کی تجارتیں دور نبوت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی آمدنی اتنی تھی 11 گھر چلنا مشکل ہو جاتا تھا،
سورہ احزاب میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، آپ جا کر پڑھیں۔ ایک دن اللہ کے نبی کی بیویوں نے منصوبہ بنایا اور اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو روزینہ ہم کو دیتے ہیں، گھر کے اخراجات کے پیسے دیتے ہیں، اس سے ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، فلاں فلاں لوگوں کے گھروں کی آسائش کو دیکھو۔ معلوم کیا ہوا اس سے؟ اللہ کے نبی کی آمدنی سے پورے گھر نہیں چل سکتے تھے، تو پھر گھر چلا کیسے؟ الحمدللہ امہات المؤمنین کی اکثریت ایسی تھی جو اپنے گھروں پر محنت کر کے اپنے گھر خود چلایا کرتی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کا نام سنا، پہلی مثال حضرت خدیجہ کی لے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا مال امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کاروبار میں لگا کر اس کی آمدنی سے اپنا گھر چلایا کرتی تھی، بہت دولت مند۔ خالی ہم کو یہ سکھا دیا گیا حضرت خدیجہ کے پیسے سے اللہ کے نبی نے تجارت کیا۔ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں خدیجہ جب گھر پکڑی اس وقت اللہ کے نبی نے پیسوں کا استعمال کیا، ورنہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس بڑا مال کہاں سے آیا؟ ان کی ذاتی محنت کی وجہ سے۔ ذاتی محنت کی وجہ سے مانے کیا ہیں؟ اسلام نے عورت کو یہ آزادی دی کہ وہ جو اسلام کے حدود میں گوشے پردے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے محنت کر سکتی ہے، مشقت کر سکتی ہے، اپنے گھروں کو پال سکتی ہے۔ صرف شوہر پر ڈیپینڈ ہونا یہ ایک مسلم عورت کے لیے جو ہے جلا نہیں دیتا، یہ بہتر نہیں ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ محنت کرنے کی عادت ڈالیں، اور یہ عادت ان لوگوں کو کہاں سے آتی ہے؟ یہ عادت مدارس کے تربیت کے ذریعے سے آتی ہے، اسکولوں کی تربیت کے ذریعے سے آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے انقلاب آتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا۔ آئیں ایک اور صحابیہ کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، جن کا نام حضرت اسماء بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کی سیرت میں ایک بات آتی ہے، عطر فروشی کا اس زمانے میں مدینے میں سب سے بڑا کاروبار ان کا تھا۔ یمن سے عطر لاتی اور مدینے کے اندر بیچا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، بیچ کر اپنا گھر چلاتی، اللہ کی راہ میں خیرات کرتی، یتیموں کی مدد کرتی اور ان کو سہارا دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ عورت کی خواہش ہے کہ اپنی آمدنی کے اوپر کھڑی رہے، اپنی آمدنی کے اوپر کھڑی رہے۔ ایک شرعی مسئلہ، یہ دلائل کے بعد چند الفاظ میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ ایک خاتون کی مثال۔ دوسری ایک اور خاتون کی مثال حدیث شریف میں دی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی۔ ان کی خالہ کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق ہو گئی، گھر بار چلانا بہت مشکل ہو گیا، تو وہ محنت کرتی، مزدوری کرتی۔ ہمارے خاندان والوں نے آر سمجھ کر ان کو روک دیا۔ کیا کرتی تھی وہ؟ کھجور کے باغ میں جاتی، کھجور توڑتی، درختوں کے درمیان کے باغ کو صاف کرتی، اس سے جو مزدوری ہوتی اپنی طلاق شدہ زندگی میں اپنا گھر اس کے ذریعے سے چلایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس خاتون کو روکو مت، باغ میں جانے دو، محنت کرنے دو، اور اس کی کمائی کے ساتھ وہ اپنا گھر چلاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دیا وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ کی خالہ کو۔ اس کے بعد دیکھیں ایک اور روایت میں معبد کی آتی ہے، شوہر کمزور معاشی طور پر، بیوی کمزور، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو میاں بیوی دونوں مل کر ایک باغ میں محنت کرتے اور وہاں سے کمائی کرتے اور اس کمائی کے ذریعے سے اپنا گھر چلاتے۔ یہ مثالیں ہیں۔ یہ مثالیں کیوں؟ ہماری آج کے اس زمانے میں، تنگ دستی کے زمانے میں، معاشی بدحالی کے زمانے میں ہماری خواتین کو باہنر بنانا، ہماری خواتین کو جو ہے مختلف قسم کے فنون سکھانا، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ مشکل اوقات میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہیں۔ آخری بات میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ کا ایک مسئلہ ہے، بیوی مالدار ہو سکتی ہے، شوہر غریب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے کہا بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر شوہر کو دے سکتی ہے۔
क्यों बीवी मालदार? अब बीवी मालदार कैसे बनेगी? हमारे समाज में बीवी के पास जो पैसा आता है वो 3 जराये से। नंबर 1 शौहर की कमाई, नंबर 2 बाप की विरासत, और नंबर 3 अपनी जाती कमाई। चौथा कोई जरिया नहीं है औरत के पास। चलिए, एक औरत का शौहर गरीब है, लेकिन उस औरत के पास एक 10 तोला सोना रखा हुआ है। अब उस औरत के सोने की ज़कात कौन निकालेगा? क्या बीवी की मिल्कियत की ज़कात निकालना शौहर पर फर्ज है? नहीं, बीवी का माल है, बीवी निकाले। बीवी निकालेगी कहां से? वो पैसा जमा करेगी, मेहनत करेगी, मजदूरी करेगी, अपना पैसा। एक नुक्ता नजर बड़ा गलत हमारे पास है। हम लोग ये समझते हैं, या लड़की के ससुराल वाले ये समझते हैं कि जो माल बीवी का है वो शौहर का है। यह हरगिज नहीं हो सकता। बीवी का माल बीवी का, शौहर का माल शौहर का। शौहर पे जिम्मेदारी है बीवी को संभालना और बच्चों को संभालना। संभालेगा, लेकिन बीवी से ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे माल पर मेरा हक है। नहीं, बीवी का माल बीवी का रहेगा। वो उस माल के जरिए से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगी। ऐसी और भी मिसालें हैं। मैं यही गुजारिश इंतजामी कमेटी से करना चाहता हूं, आप एक कंप्यूटर सेंटर डालिए, 2-4 कंप्यूटर रखिए, चंद मशीनें रखिए। इंशाअल्लाह उन मशीनों के लिए हम भी दस्ते ताउन दराज करेंगे, मशीनों का इंतजाम करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन हमारी बच्चियां अगर इस्लामिक फैशन सीख जाएंगी, लिबास की गंदगी हमारे घरों से दूर हो जाएगी, लिबास की फहाशी हमारे घरों से दूर हो जाएगी। अगर हमारी बच्चियां कंप्यूटर के छोटे छोटे प्रोग्राम सीख लेंगी, घर बैठे ऑनलाइन वो कमाई कर सकती हैं। बात सहाबियात किया करती थी, उनके भी मसाइल हैं। ये चंद मेरे बिखरे हुए ख्यालात थे जिसको मैंने आपके सामने बिल-इख्तिसार रखने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए।